جو خبر میں آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں وہ اتنی دل دہلا دینے والی، افسوسناک اور صدمہ انگیز ہے کہ شاید اسے دیکھنے کے بعد آپ کا دل بھی بے چین ہو جائے اور آپ کے اندر شدید غصہ اور اضطراب پیدا ہو۔ یہ محض ایک واقعہ نہیں بلکہ انسانیت کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ ہے۔ سوموار کے روز ضلع کشتواڑ کی تحصیل سنگرام بھاٹا میں پیش آنے والے ایک انتہائی دل دہلا دینے والے اور غیر انسانی واقعے نے پورے خطے کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایک نامعلوم شخص نے نہ صرف اپنی حیوانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بے زبان جانوروں پر کلہاڑی سے صفاقانہ حملہ کیا بلکہ انسانیت، رحم دلی اور ہمدردی جیسے جذبوں کو بھی تار تار کر دیا۔ یہ انسانیت سوز واقعہ اس وقت سامنے آیا جب سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز اور تصاویر تیزی سے وائرل ہوئیں جن میں واضح طور پر دیکھا گیا کہ ایک شخص نے کئی بے گناہ جانوروں پر پے در پے کلہاڑی کے وار کیے، جس دوران ایک جانور کے جسم پر کلہاڑی ایسے زور سے پیوست کی گئی کہ وہ اس کے جسم میں ہی رہ گئی۔ یہ مناظر اتنے دل خراش اور روح فرسا تھے کہ دیکھنے والے افراد اشکبار ہو گئے اور علاقہ بھر میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس واقعے نے انسانیت کے ماتھے پر بدنما داغ لگا دیا ہے۔ یہ صرف جانوروں پر حملہ نہیں بلکہ پورے معاشرے، اس کے اخلاقی وجود اور انسانی قدروں پر حملہ ہے۔ سوال یہ کہ آخر ہم کس سمت جا رہے ہیں؟ کیا ہم اس قدر بے حس ہو چکے ہیں کہ اب بے زبان مخلوق پر بھی ہماری درندگی قابو پانے سے قاصر ہے؟ یہ بات نہایت ضروری ہے کہ اگر کسی فرد کو کسی دوسرے شخص سے ذاتی رنجش، جھگڑا یا دشمنی ہو تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہ اپنی نفرت کا بدلہ بے زبان جانوروں پر نکالے۔ جانور کسی کے ذاتی اختلافات یا دشمنیوں کا ہدف نہیں ہو سکتے۔ ان بے زبان مخلوقات پر تشدد کر کے کوئی شخص اپنی مردانگی یا برتری ثابت نہیں کرتا بلکہ وہ اپنی اندرونی پستی، سنگ دلی اور درندگی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ عمل انسانیت کے چہرے پر ایک بدترین داغ ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ہم ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں انسانیت مر رہی ہے اور لوگوں کے دلوں سے رحم، احساس اور مروت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ صرف ایک جرم نہیں بلکہ معاشرے کے اخلاقی زوال کا نقوص موت ہے۔ انتظامیہ، پولیس اور متعلقہ محکموں کی ذمہ داری ہے کہ ایسے درندہ صفت افراد کے خلاف سخت ترین قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی شخص کسی جانور پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچے۔ ہمیں ایک ایسی مثال قائم کرنی ہے جو آنے والی نسلوں کو بھی یہ سکھائے کہ جانوروں پر ظلم ناقابل برداشت اور ناقابل معافی جرم ہے۔ اس واقعے کی خبر جیسے ہی انتظامیہ کو ملی تو فوری طور پر ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر کشتواڑ، ایس ایچ او کشتواڑ اور ایف ایس ایل کی ٹیم جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ تحقیقات کا آغاز کیا گیا اور شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ پولیس حکام نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اس شرمناک حرکت کے مرتکب شخص کو کسی بھی صورت بخشا نہیں جائے گا اور اسے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں اور مجرم کی شناخت میں مدد فراہم کریں۔ جانور بھی اسی قدرت کی مخلوق ہیں جنہیں درد ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے اور جو محبت اور تحفظ کے حقدار ہیں۔ انہیں یوں بے دردی سے مارنا صرف جرم ہی نہیں بلکہ ایک لعنت ہے۔ اکثر اور بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ جب بھی لوگوں کے درمیان کوئی تنازع، لڑائی، جھگڑا، اختلافات ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے جانوروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ سراسر غیر انسانی اور قابل مذمت ہے۔ لوگوں کے درمیان یا کسی فرد کے مابین اختلافات، جھگڑے یا رنجشیں ہیں تو اس بات کا ہرگز جواز نہیں بن سکتا کہ انسانیت کو پامال کرتے ہوئے بے زبان جانوروں کو اپنی نفرت کا نشانہ بنایا جائے۔ اگر انسان کے اندر کا ضمیر اور شعور زندہ ہو تو وہ قانون، اخلاق اور انصاف کے راستے پر چل کر مسائل کا حل تلاش کر سکتا ہے، نہ کہ ان بے زبان اور بے گناہ مخلوق پر ظلم و ستم ڈھا کر اپنی درندگی کی تسکین کرتا ہے۔
یہ نہایت افسوسناک اور شرمناک رویہ ہے جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ ہمارے دلوں سے انسانیت دم توڑ رہی ہے۔ ایسے غیر انسانی افعال کی محض مذمت کافی نہیں بلکہ بڑے پیمانے پر آواز اٹھانا اور اجتماعی طور پر ایسے ذہنی بیمار افراد کو قانون کے شکنجے میں لانا ناگزیر ہو چکا ہے۔ یہ واقعہ ایک جرم نہیں بلکہ ہماری اجتماعی بے حسی کا آئینہ ہے۔ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کیا ایسے درندہ صفت افراد کو سخت ترین سزا دینی چاہیے؟ کیا واقعی ہی ہم ایک ایسے معاشرے کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں احساس، رحم اور انسانیت کی کوئی قدر باقی نہیں رہی؟ برائے کرم کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل داوردو ٹائم کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور مزید ایسی تازہ ترین خبروں کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو آل پر سیٹ کر لیں تاکہ آنے والی تمام تر خبروں کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔